رمضان کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں. قرآن کی 7 منزلیں، 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے ساتھ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے، اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں. رمضان کے آخر میں لازم پڑھیں، لیکن دوسرے حصے میں. اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں. اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر. اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں. اور 6ٹھے حصے میں سورۃ فلق اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. اگر یہ رمضان کو، باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، دوسرا کہ بتائیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو آپ کو اس کے کوئی جو ہے نا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری اس کے حوالے سے سوالات ہیں، تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے یا اجازت عام ہوتی ہے؟ چونکہ میں بڑوں سے 4 بدروشوں کی جوتی سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے، ان بڑوں سے اجازت ہے. اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی. چاہیے قبلہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ رہنمائی کیجیے گا کہ نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ آج کل ہر کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے. اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو جائے یا اپنے حفاظتی اثار میں سے شخص آ جائے؟ میری حضور کی ایک حدیث ہے، میری امتی سب سے زیادہ نظر بد سے فوت ہوں گے. اور میرے آقا کا فرمان ہے، نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں تلوا دیتی. النظر حق العین حق. اور اس وقت پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے. اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، پہلے تو اپنی حفاظت کا اسباب بنائیں. ایک ہے حسد کی نظر، ایک ہے حسرت کی نظر. حسد کی نظر تو سمجھ آتی ہے، حسرت کی نظر سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ پھل، گوشت، چیزیں شاپر میں لا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں. غریب جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی نظر پڑی، حسرت کی نظر اس کی کھا جائے گی. حسرت، اللہ اے کاش میرے پاس بھی ہوتا. کتنے لوگ میرے پاس آئے زندگی میں گزشتہ 40 سال کے اس طالب علمی کے سفر میں، حسرت کی نظر کے مارے ہوئے تھے. کہتے تھے ہم پہ جادو کر دیا، جنات کر دیا، یہ کر دیا. میں کچھ بھی نہیں، تو میں حسرت کی نظر کھا گئی. دیکھیں میاں بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں: رزق، کھانا، عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیز ہے. اچھا، اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی. پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار اول آخر درود پاک. اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں
سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بہت باکمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے گی۔ اچھا سر، ہر شخص نا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا کسی سے جلدی ویزا لگ جائے، تو جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے گا؟ جی، جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابی کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے، میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کے کوئی مددگار بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے، اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، غیبی نظام چلتا ہے، اس کی عزت کا، برکت کا، رزق کا، اور اللہ اس کو پر لگا دیتا ہے اڑنے کے۔ واہ، خوبصورت بات فرمائی آپ نے۔ ساتھ ایک رہنمائی کیجیے گا، یہ رمضان کے ایام بھی آ رہے ہیں، کچھ خاص ساعتیں اسلام نے بتائی ہیں کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کون سی ساعتیں ہیں اور ان میں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے؟ کسی سے پوچھا کہ آپ کی ہر دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا اللہ کہ وہ خاص راز میں نے جان لی ہیں، وہ خاص ساعتیں میں نے جان لی ہیں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آقا ہمیں بتا دیں۔ کہا حدیث میں آتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، رحمت کا فرشتہ اترتے دیکھتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے۔ اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور افطاری کے وقت ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے۔ میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے۔ اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا، اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے۔ توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ہر شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں۔ اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔
اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے. یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا. سبحان اللہ. قبلہ صاحب، جنات کے حوالے سے ہر جن کا وجود بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، تو کیا جنات جو ہیں وہ ہمارے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں؟ لوگوں کے بہت سارے سوال تھے اس حوالے سے، تو ان کی رہنمائی کیجیے. جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ کپڑے کیسے پہنے گی؟ ہاں، اللہ نے انہیں وجود ڈالنے کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. کپڑے چوری ہوتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، کپڑے جلتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں. یہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں. خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں. یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑی شخصیت ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا بوسکی کا 2 گڑا بوسکی قیمتی سوٹ تھا. کہہ رات کو کسی میں فنکشن سے آیا تو میں اسی کپڑوں میں سو گیا. صبح اٹھا تو یہاں سارا خون تھا، تازہ خون تھا. میرے پاس وہ قمیض لے آئے، تازہ خون تھا، ابھی تھوڑا جمع تھا. یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی دعائیں پڑھ کے سوئے تھے؟ کہ اللہ پڑھ کے سویا تھا. میں نے کہا آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. صبح اٹھتے کہتے جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، برین ہیمریج ہوا تھا، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا جادو کے ذریعے. وہ قاتلانہ حملے کا خون یہاں رہ گیا جو آپ کا خون ہونا تھا، اور اعمال اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی. تو جادو کے علاوہ جنات کا وجود ہے، اور جنات حقیقت ہے. اب تو گورے جنات کو اتنا سرچ کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر اس تحقیقات پہ. آج نہیں، یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں. تو جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں. صرف 5 اللہ کے نام ہیں. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. پھر کہوں گا، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ پاک کے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے. جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے، اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے. قبلہ صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچن اچھا چلے. ہر شخص پریشان ہی اس لیے ہے کہ میرا کچن نہیں چل رہا. جو لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں کماتا. جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کما رہا. اس کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کا کچن بہترین چلے، اس کی تنگیاں جو ہے نا وہ آسانی میں بدل جائیں. کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی. ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے. ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. برکت کس میں ہے؟ بکری میں. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے
ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میو تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہا میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا یہ آیت یاد کرے اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہیں. واہ. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا. 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں. بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہیں، ایسے چھن چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا، چھن چھن، یہ لفظ یاد ہے. قبلہ ساتھ یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم نے ایک طرف تو روحانی وظائف آپ نے عنایت کیے ہیں، آپ کا نام سے حکیم بھی لگتا ہے. لوگ حکمت سے بھی جناب اپنی باتوں سے بھی حکمت دیتے ہیں، اور ویسے بھی حکمت کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو ایک تو یہ سفر کیسے شروع ہوا، اور ساتھ جو ہے نا اس وقت جو ہمارے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بیمار بھی عرصے سے نظر آتا ہے، تو حکمت کے حوالے سے بھی کوئی لوگوں کی رہنمائی کیجیے گا. یہ سفر گھر سے شروع ہوا. والدہ والد معالج تھے، علاج کرتے تھے. پھر ذاتی اپنا شوق، اپنا ذاتی جذبہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کو بتائیں، بہت فائدہ دے گا. بلکہ میں نے جب سے بتایا کئی لوگوں نے اس کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا. بہت طاقتور چیز ہے اور بالکل سستا اور بالکل آسان. ریمن چینی 50 گرام، سونڈ 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، بس. ریمن چینی اور میٹھا سوڈا بہت باریک پیس لیں. سوڈا میٹھا پیسا ہوا ہوتا ہے، اس کو ملا لیں. ملانے کے بعد اس کی آدھی چمچی یا چوتھائی چمچی دن میں 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ آپ اس کے فائدے سننا شروع کر دیں. پرانا ہیپاٹائٹس، معدے کی پرانی گیس تبخیر، پرانی قبض، بڑھا ہوا پیٹ، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی دن سے ٹھیک نہیں ہو رہا، موٹاپا، چربی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، اور اپنا اس کی بیماری، یہ جو جوڑوں کی، کمر کی، پٹھوں کی، مہروں کی، بہت انہوں کا ٹوٹکا ہے. بہت زبردست، بالکل سستا لیکن لاجواب ٹوٹکا ہے. اور اس کو آپ بنا کے گھر میں رکھیں. عام معدے کی گیس، ڈکار، اس کے لیے تو لاجواب چیز ہے. باقی ان بیماریوں کے لیے چند دن چند ہفتے استعمال کریں. اچھا، آپ کہوا بھی عنایت کرتے ہیں لوگوں کو، بہت سارے کہوے میں نے دیکھے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کوئی کہوا بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ایسا بتائیں، جادونی کہوا جو ہے کوئی ایسا. سونف، چھوٹی الائچی، پودینہ. سونف، چھوٹی الائچی اور پودینہ، اس کا قہوہ زبردست ہے اور ذائقہ بھی لاجواب بنتا ہے. اس قہوے کو ہلکا سا، یہ عام وزن لے لیں، اس کو ہلکا سا کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس کی آدھی چمچی آپ کپ پانی میں، 1.5 کپ پانی میں کھولیں اور اس کو پھر بنا کے پئیں. یہ بہت خوش ذائقہ ہے، اور خوش ذائقہ کے علاوہ دل کی بیماریوں کے لیے، معدے کی بیماریوں کے لیے اور جگر کی بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے یہ قہوہ. اچھا کہ برات اتنی دنیا میں وظائف عنایت کرتے ہیں جو لا تعداد ہوں گے اس وقت، لیکن آپ کے اپنے معمول میں کون سے وظائف ہیں جو آپ کر رہے ہیں اوائل دور سے لے کے اب تک،
جو متواتر چل رہے ہیں، جو آپ کے اپنے ذاتی مشاہدات میں، اپنے روز کے معاملات میں خود وظائف کرتے ہیں، آج ذرا دیکھنے والوں کو وہ بھی بتا دیں۔ ایک بس میں بیٹھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، اور رات کے وقت تھا، 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا، وہ آخری ٹائم جاتا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں اپنے شہر میں آنا چاہتا تھا، ٹھیک، اور اس وقت سواری تھی ہی وہی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی کار، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اس میں ایک سیٹ خالی پڑی تھی، میں وہاں بیٹھا، تو میں استغفار میں نے پڑھنی شروع کر دی، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، اور بھی اتنے استغفار حدیث میں آتے ہیں، سب مبارک ہیں۔ میں نے تھوڑا سا ایسے محسوس کیا کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں باہر کھڑا تھا اور میرے بدن پہ خون لگا ہوا تھا اور بس الٹی پڑی تھی اور چیخو پکار تھی۔ کس نے مجھے باہر نکالا مجھے پتہ نہیں، ٹھیک، مجھے کس نے باہر نکالا مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے کس نے باہر نکالا آج تک پتہ نہیں۔ اور میں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں نے خون سارا لگا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، وہ خون نہیں تھا، وہ کیچپ تھا۔ کس کی بوتل پھٹی، کہاں سے ٹوٹی، کیسے لگی؟ استغفار۔ کیوں؟ سارا ناز اللہ کے پاس ہے اور سارا نیاز، ساری کمتری مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے زاری کر رہا ہے اور 2-4 سوٹے نہ مارو اور اس کو آزمائشیں نہ ڈالو اور اس کو مصیبتیں نہ دو، مان گیا ہے۔ جو چور جاتے ہی مان جاتا ہے نا، اس کی سزا یا معاف ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ جو کہتا ہے میں چور ہوں، معافی دے دے، دیتا ہوں، چوری بھی دیتا ہوں، اور جو نہیں مانتا ساری سزائیں ہوتی اس کے لیے۔ واہ۔ اچھا قبلہ، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے فکر آخرت کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس 2025 جو ہے یہ ریپ اپ ہو رہا ہے اور واپس دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جنگوں کا سال ہے اور بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں 2025 کو، کس طرح دیکھتے ہیں؟ آیت الکرسی میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے اور جو پہلے موجود ہے۔ علامات قیامت کے اوپر احادیث کا پورے باب کے باب ہے کہ حدیث میں علامات قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کیسے آئے گی، اور وہ اس وقت آئے گی جب اس کی علامات پوری ہوں گی۔ علامات پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں ہیں، لفظ پہ غور کیجئے، پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، زندگی میں حادثات، واقعات، یہ اس زندگی کا حصہ ہے، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی خوشیاں، کبھی غم، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن مکمل علامات قیامت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا قبلہ، جو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 786 لکھا ہوا ہے، کہیں 313 لکھا ہوا ہے، کہ یہ جو اعداد ہیں ان کی اہمیت اور اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ کائنات تو اعداد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہفتے کے 7 دن ہیں۔ کیوں فرمایا سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار؟ کیوں؟ اللہ کہتا میرے کعبے کا طواف کرو، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ، جو دیوانہ بے ہوش ہو جائے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ فرمایا نہیں، 7 چکر کے بعد ایک طواف ہو، زیادہ کر لیں لیکن وہ دوسرا طواف ہوگا۔ اس طرح میرا اللہ کہتا ہے جو سارا سال کے روزے رکھے گا میں اس سے زیادہ راضی ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فرض 30 ہے۔ اللہ میرا کہتا ہے فجر کی جتنی رکعتیں زیادہ پڑھو گے، سجدے زیادہ دو گے، نہیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں۔ یہ اعداد کی دنیا کا نظام ہے اور اسی میں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو، یہ عمل اتنی دفعہ کرو۔ قرآن نے اصحاب کہف کے باقاعدہ اعداد بیان کیے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، ایک کتا تھا ساتھ۔ یہ نظام عالم میں علم الاعداد جو ہیں، پھر علم الاعداد پہ کئی لوگوں کا اختلاف بھی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بھی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ علم الاعداد ایک حقیقی علم ہے، صحیح۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھ جیسا بندہ نہ ہو، علم ہے تو علم اعداد ایک علم ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ اچھا، میں نے علم اعداد کا علم قرآن سے، حدیث سے یہ تذکرے کیے ہیں، یہ اعداد تو ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آخری ضرور سوال ہے کہ ہر شخص سے کہتا ہے محبوب جو ہے، میرا محبوب میرے پاس آ جائے، اور وہ وظیفہ بھی لینا چاہتا ہے کہ محبوب کا محبوب بن جائے، تو آپ بھی کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی کسی کا محبوب اس کو مل جائے تو آپ کو بھی وہ جو ہے نا ہر وقت یاد رکھے۔ شادیوں کا اختیار ماں باپ کو دے دینا چاہیے۔
اچھا. یہ ماں باپ کی چاہتوں پہ شادیاں کر دیں, پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو, کالی ہو یا گوری ہو, ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں, جن شادیوں کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی, آہیں ہوتی ہیں, نہ پنپتی ہیں, نہ پلتی ہیں, نہ بستی ہیں, نہ آباد ہوتی ہیں, نہ شاد ہوتی ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو, وہ دعائیں نہیں ہوتی, وہ بے بسی کی. تو شادیوں تو یہ اختیار تو ماں باپ کے پاس ہو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور اس میں زندگی میں خوشحالی ہو, 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ پڑھیں, 40 دن کرشمے دیکھیں. یہ سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام. حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں, عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں, شادیوں میں رکاوٹ ہے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں. یہ 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھیں, یقین سے پڑھیں, کمال چیز ہے. سر دوسری شادی کے حوالے سے ہر شخص کرنا چاہتا ہے کہ دوسری شادی کی جائے, اور ویسے بھی تحقیق آئی ہے کہ خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. تو دوسری شادی کے حوالے سے وظیفہ دیں, دوسری کرنا چاہتا ہے, تیسری, اور پہلی تو والدین نے کر دی, اپنی پسند سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں. جی لیکن پسند کی شادیوں کو میں نے پنپتے نہیں دیکھا. گزشتہ 40 سال کا میرا طالبانہ تجربہ ہے, کمزور بھی ہو سکتا ہے, میں اپنی ہر بات پہ دعویٰ نہیں کروں گا. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری, تیسری, چوتھی شادی جہاں اسلام نے رعایت دی ہے کر سکتا ہے, لیکن کیا شادی کرنے کے بعد اس شادی کے نظام کو نبھا سکتا ہے؟